مربی جناب قبلہ سید ہدایت رسول شاہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ خطاب سے پہلے براد مکرم محترم جناب محمد سیف علی قادری صاحب کو اپنے ہاتھوں سے ہار پہنائیں. جی نعرہ تکبیر محبت کے ساتھ قیام اٹھا کے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ. محبت کے ساتھ کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے. آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ. گزارش کرتا ہوں حضور اپنے نورانی، وجدانی، روحانی اور ایمانی ملفوظات کے ساتھ حاضرین کے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں. درود پاک پڑھیں. السلام یا رسول وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. یہ درود پڑھنے کے لیے بھی محنت کی گئی ہے. پڑھو محبت کے ساتھ ذوق کے ساتھ پڑھو. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آگے تشریف لیں، پیچھے بیٹھے جی، پیچھے بنے آپ آگے تشریف لیں. محترم سیف علی قادری صاحب کی شادی خانہ آبادی کے موقع پر آج کی اس محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیا گیا ہے. اللہ پاک اس محفل کو، اس سامنے اہتمام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آنے والی زندگی کو خوشیوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائے. خوشی کا موقع ہو تو ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ اپنے سارے پیاروں کو بلائے. اور خوشی سجتی ہی پیاروں کے ساتھ ہے. اور اس پہ کوئی شک نہیں کہ مومن کا جو سب سے پیارا ہے وہ آمنہ کا نام ہے. تو پھر مومن کی خواہش ہوتی ہے کہ بھی شادی کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے. آپ کو تو پتا ہے نا کہ زندگی میں شادی تو بس ایک ہی ہوتی ہے. کیوں بہن؟
زندگی بھی ایک ہے اور شادی بھی، اور بولو جنہوں نے دنیا کا شوق ہے وہ نہ بولنا۔ وہ جو دوسرا ہوتا ہے نا وہ نکاح ہوتا ہے، تو شادی تو ایک ہی ہوتا ہے، دوسری والی وہ سواد نہیں آتا۔ تو سب سے بڑی خوشی جو ہے وہ شادی کی ہے۔ تو پھر ہمارے محترم دوست نے حضور کی محفل کو سجایا، تو یاد رکھیں گھر میں حضور کے میلاد کی محفل کرنا گویا حضور کو بلانا ہوتا ہے، گویا حضور کو جو حضور کو بلاتا ہے، حضور کا تو فرمان ہے کہ تو کوئی دعوت دے نا تو جایا کرو، کوئی دعوت دے تو جایا کرو، انکار نہ کیا کرو، ٹھکرایا نہ کرو، کوئی بھی دعوت دے تو اس کی دعوت میں جو حضور کو بلائے گا تو پھر حضور نہیں آئے گے۔ تو حضور کی محفل کو سجانا، نعت پڑھنا، سلام پڑھنا، درود پڑھنا، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا کے نعرے لگانا گویا گھر میں حضور کو بلانا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ایک بات میں شروع میں کہہ دیتا ہوں کہ شادی کا معنی ہے خوشی۔ ان کی کیا ہو رہی ہے؟ تو شادی تو کہہ رہے ہو کی ہو رہی ہے، تو خوشی ہے نا بھائی۔ یہ بتائیں کہ شادی کے بعد ذمہ داری گھٹتی ہے یا بڑھتی ہے؟ بولے بوجھ ہلکا ہوتا ہے یا بڑھتا ہے؟ تو یہ بھی زندگی کی ایک حقیقت ہے کہ بوجھ بڑھ رہا ہے، ذمہ داری، اور انسان خوشی منا رہا ہے، بوجھ ہلکا نہیں ہو رہا، یا بندہ ریلیکس نہیں ہو رہا، اب تو ذمہ داری بولے ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا بھی قیدی بن رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ذمہ داری بڑھتی ہے، تو ذمہ داری بڑھنے کے اس عمل کو ہم خوشی کہتے ہیں۔ تو یہاں سے کیا سمجھ میں آیا کہ خوشی کا تعلق ریلیکس ہونے کے ساتھ نہیں ہے، خوشی کا تعلق ذمہ داری کو نبھانے کے ساتھ، ذمہ داری کو۔ اور یہ خوشی بھی ایسی ہے، ہم دعا مانگتے ہیں نا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ، کہ مولا ہمیں دنیا میں بھی حسنہ عطا فرما اور آخرت میں بھی۔ تو اب علی کا ذکر ہوا، علی سے پوچھیں کہ دنیا میں حسنہ سے کیا ہو رہا ہے؟ تو ہم تو کہتے ہیں کہ نیکی، اچھائی، بھلائی، نعمت وغیرہ وغیرہ۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ دنیا میں حسنہ سے مراد نیک بیوی ہے۔ کیا ہے؟ کہہ دو سبحان اللہ، بیوی سے کہتے ہیں کچھ نہیں ہو رہا۔ علی نے کیا فرمایا کہ دنیا میں حسنہ کیا ہے؟ حسنہ کیا ہے؟ ادھر بولو جنہوں ملی ہے وہ بھی سبحان اللہ کا، جنہوں ملی نہیں ہے وہ بھی سبحان اللہ، جڑا منگے گا وہ ملے گی انشاءاللہ۔ اور علی کے بعد کیوں نہ کہیں کہ جس کو ملی ہی جنت کی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو یاد رکھیں بیوی نیک مل جائے تو زندگی سمجھ جاتی ہے۔ ہمارے جاننے والوں میں فیصلہ باد ایک گھرانہ ہے، اللہ پاک نے وہ جوڑے خوب بنائے، شوہر ایسا ہے
کہ شریف آدمی 5 منٹ اس کے پاس بیٹھ نہیں سکتا، اتنی گالیاں دیتا ہے، گندی زبان بولتا ہے۔ شریف آدمی کی 5 منٹ ہوتے بول، اور بیوی اللہ نے اس کو ایسی دی ہے کہ ہر وقت درود پڑھنے والی ہے۔ تو پھر جوڑی بنائی نا اللہ نے۔ یہ ہر وقت گالیاں دینے والا، وہ ہر وقت بولو درود پڑھنے والی، انہوں شاید 5 نمازاں دی رکعتاں دا بھی نہ پتا ہوئے کہ بچے ہوتے حافظ قرآن، بچے اس کے ہر مہینے گھر میں محفل، ہر جمعے گھر میں محفل۔ عجیب گل ہے، تو وہ محفل جان ہے نا، ہوتا شوہر بچوں کا باپ، پھر ان کی ہنسنے لگی، یہ محفل جان ہے، اس قسم کا آدمی ہے۔ مگر اولاد نیک ہے، عاشق رسول ہے، چہرے پہ داڑھی ہے، نمازی ہے، حافظ قرآن ہے، پورے گھر کا ماحول دین میں رنگا ہوا ہے، کیونکہ ربنا آتنا فی الدنیا، اسے مل گئی نیک بولتے جاؤ، ہوتی نا دوسری محفل پھر اس کے لیے بولنا، کیوں ٹن ٹن والی محفل ہوتی ہے، تو پھر تسی شور مارنا سی، تاڑیاں بھی مارنی سی نا، وہ آپ بھی کرنا سی، انہاں بیچارے ہیں کہ آپ بھی محفل کر رہی ہیں، چپ کر رہے ہیں، کہو نا سبحان اللہ۔ انہوں نے اچھا کام نہیں کیا، بولے اچھا کام نہیں کیا، بچے کی آواز بہت آدمی کام کر رہا ہے، تو بھی سہتے ہو وہ گھروں خطرہ ہے۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ دنیا میں سب سے بہترین نعمت کیا ہے؟ بولو نیک بیوی۔ اب یہاں پہ ایک بات دیکھتے ہیں، قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، ذرا بات کو سمجھنا ہے تاکہ نکاح کی اہمیت اور عظمت سمجھ میں آئے۔ مولا فرماتا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ مولا فرماتا ہے کہ میں وہ جو تمہاری شکلیں بناتا ہوں، تمہاری فی الارحام ماں کے رحم میں، ماں کے کیف یشاء جیسے میں چاہتا ہوں۔ تو مولا نے ایک تو یہ فرمایا کہ میں تمہاری شکلیں بناتا ہوں، کیا بناتا ہوں؟ تو مولا نے کہا کسی کی شکل پہ نہ، کسی کی شکل سے نفرت نہ کرنا، بنائی نہیں۔ اس کا ناک کیسا ہے، اس کے رخسار کیسے ہیں، اس کی آنکھیں کیسی ہیں، اس کی پیشانی کیسی ہے، اس کے کان کیسے ہیں، کسی اور نے نہیں بنائے۔ لا الہ الا ہو، میرے سوا بنانے والا ہے کون؟ تو مولا فرماتا ہے کسی کی شکل کو دیکھ کے نفرت نہ کرنا، کہ نفرت اس سے نہیں ہوگی، بنانے والے سے ہوگی، اور بنانے والا کوئی اور نہیں ہے، کون ہے؟ بولو۔ اگلی بات مولا نے کیا فرمائی کہ میں تمہاری شکلیں بناتا ہوں، مگر کہاں بناتا ہوں؟ عرش پہ نہیں، کسی مقدس مقام پہ نہیں، تمہاری ماں کے رحم میں۔ مولا نے اس مقام کا بطور خاص ذکر کیا، کہیں اور نہیں بناتا، ماں کے رحم میں بناتا ہوں۔ یہاں سے پھر مولا نے بتا دیا کہ جس رحم میں میں خود بندوں کی تصویریں بناؤں نا، اس رحم کا مقام کیا ہے، اس رحم کی شان کیا ہوگی۔ اس لیے مولا نے کہا سنو، یہ رحم وہ جگہ ہے کہ جہاں میں اپنے بندوں کی شکلیں بناتا ہوں، میں بناتا ہوں، مصور میں ہوں، کوئی اور مصور نہیں ہے۔ یہ اختیار میں نے کسی اور کو دیا ہی نہیں، روح بھی میں ڈالتا ہوں، اور یہ ناک نقشہ بھی میں بناتا ہوں،
یہ سارا عمل کہاں پہ ہوتا ہے؟ ماں کے رحم میں۔ تو پھر سنو، اس رحم کا تقدس کتنا زیادہ ہے، اس لیے میں زنا کو حرام کر رہا، کیونکہ زنا کے ذریعے اسی رحم کا تقدس پامال ہوتا ہے۔ اس رحم میں انسان نے تشکیل پانا ہے، اللہ کے خلیفہ نے تشکیل پانا ہے، معراج والے نے تشکیل پانا ہے، ولیوں نے تشکیل پانا ہے، نیک بندوں نے تشکیل پانا ہے، احسن تخلیق نے تشکیل پانا ہے، اور خدا کے خلیفہ نے جس رحم میں تشکیل پانا ہے نا، اسی لیے آقا نے فرمایا کہ جب بندہ بدکاری کر رہا ہوتا ہے اس کے سینے میں ایمان ہوتا ہی نہیں، ایمان نکل کر سر پہ معلق ہو جاتا ہے۔ اور پھر نکاح کے بارے میں کیا فرمایا کہ ان نکاح نصف الایمان، نکاح کرنے سے تو ایمان بڑھ جاتا ہے، نکاح کرنے سے ایمان۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ نکاح صرف دنیاوی عمل نہیں ہے، روحانی عمل بھی کہ اس نکاح کے کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ بولے ایمان بڑھ جاتا ہے، اور جو نکاح سے ہٹ کر کوئی کام کرتا ہے تو آقا نے فرمایا وہ اس قابل رہتا ہی نہیں کہ اس کے سینے میں ایمان کا نور معلق ہو جاتا ہے۔ تو حضرات محترم، یہاں سے میں بات کو شروع کر رہا ہوں۔ دنیا کی زندگی میں رشتے بہت سے، مگر کائنات انسانی میں جو رشتہ سب سے پہلا بنا وہ رشتہ ماں باپ کا نہیں، بہن بھائی کا نہیں، چچا بھتیجے کا نہیں، ماموں بھانجے کا نہیں، وہ جو پہلا رشتہ کائنات میں بنا ہے نا وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ کس کا رشتہ ہے؟ اللہ نے حضرت آدم کو بنایا، اور پھر اس سے کس کو بنایا؟ حضرت بولے نام نہیں پتا، بولو حضرت حوا کو بنایا، ان کا نکاح ہوا۔ تو کائنات انسانی میں جو پہلا رشتہ قائم ہوا وہ کون سا تھا؟ بولے میاں بیوی کا۔ حضرت آدم جب حضرت حوا کے قریب جانے لگے تو مولا نے کہا کہ آدم پہلے مہر ادا کر، مہر دو پھر جانے کی اجازت ہوگی۔ حضرت آدم نے پوچھا کہ مولا مہر کیا دینا ہے؟ اب جنت میں تھے نا، کہاں تھے؟ تو مہر کیا دینا ہے؟ پھر مولا نے جو پہلا مہر دلوایا وہ سونا چاندی یا کوئی اور دولت نہیں تھی۔ مولا نے کہا کہ آدم مہر یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ پہ درود پڑھتے چلے جاؤ، میرے مصطفیٰ پہ درود پڑھتے چلے جاؤ۔ آدم کا نکاح آج ہو رہا ہے، مصطفیٰ کا وجود پہلے سے، مصطفیٰ کا وجود نور کی شکل میں ساری کائناتوں میں گردش کر رہا تھا، نور کی شکل میں موجود تھا۔ مولا نے کہا آدم قریب جانا ہے تو پہلے تیرے یار پہ درود پڑھ۔ دوستان محترم، نسل انسانی کا آغاز مصطفیٰ کے درود سے، مصطفیٰ کی۔ تو پھر بڑی سیدھی سی بات ہے، کوئی درود ہی تو محفل میلاد بولو نا، اس وقت تو تھے یا تیرے آدم، انہوں نے بلانا کس کو تھا؟ بس وہ دونوں اکٹھے ہو گئے، مصطفیٰ پہ درود پڑا، محفل میلاد ہو گئے، نسل انسانی کا کام شروع ہو گیا۔ آج بھی یہ محفل اسی درود کا فیض ہے، جس کو مولا توفیق دیتا ہے اس فیض ہے، تو اسے پھر شادی کے موقع پہ اپنی یاد کے ذکر کی توفیق دیتا ہے۔ اور یاد رکھیں ایک بات میں محافل میلاد میں بھی کرتا ہوں، حضور تشریف لائے، ہم نے گلیاں سجائیں، بازار بولو، محلے
مسجدیں پھول پتیاں لگائیں جو ہمارے بس میں تھا ہم نے کیا، محبت میں کیا، حضور کی آمد کی خوشی میں کیا، مگر یاد رکھیں حضور گلیاں سجانے نہیں آئے تھے، محلے سجانے، بازار سجانے نہیں آئے تھے، حضور ہمیں سجانے آئے تھے، جس کو انسان کو سجانے۔ دوسرے الفاظ میں میں یوں کہوں گا کہ اس دو ٹانگوں والے جانور کو انسان بنانے آئے تھے، یا اگر انسان نہ بنے تو جانوروں سے بھی برا، جانوروں سے بھی، اور انسان بن جائے تو فرشتوں سے بھی زیادہ، فرشتے بھی پیچھے رہ جاتے ہیں، سجا ہوا انسان آگے نکل جاتا ہے۔ آمنہ کا لال گلیاں سجانے نہیں آیا، دیکھیں ہم نے اس مسجد کو بھی سجایا ہوا ہے، حضور نے مسجد نبوی بھی نہیں سجایا، پوری حضور کی سیرت پڑھنے، سنت پڑھنے، مسجد سجانے میں حضور کی کوئی سنت ہے؟ تو پھر حضور نے کیا کیا؟ مسجد نہیں سجائی، مسجد میں آنے والوں کو سجا دیا، مسجد میں آنے والوں کو سجا دیا۔ آج ہم مسجد میں آتے ہیں نا تو مسجد ہم سے پناہ مانگتی ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے، اور جب وہ سجے ہوئے مسجد میں آتے تھے تو مسجد کا سر بھی فخر سے بلند ہو جاتا۔ حضور نے عمارت نہیں سجائی، بندے سجائے۔ اور دوستان محترم، یہ جو سجاوٹ ہے یہ تو 4-5 دنوں کی ہوتی ہے نا، 1 ہفتے کی ہوتی ہے، بعد میں پھول پھٹ گئے، ہر شے ختم ہو گئی، اور اگر یہ سج جائے تو پھر زمین میلی، زمن میلا، محمد کے غلاموں کا سجا ہوا انسان، مصطفیٰ کی سنتوں سے سجا ہوا، مصطفیٰ کی سیرت سے سجا ہوا، قرآن کی تعلیمات سے سجا ہوا، انسانی حسن سے سجا ہوا انسان جس زمین پہ بیٹھتا ہے نا وہ زمین بھی سج جاتی ہے، جس زمانے میں ہوتا ہے وہ زمانہ بھی سج جاتا ہے، اور جس قبر میں لیٹتا ہے وہ قبر بھی سج جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں مثال دیا کرتا ہوں، لاہور میں ادھر بادشاہی مسجد، ادھر دادا حجویری کی مسجد، تو دونوں مسجدیں ہیں نا، اور دونوں مسجدیں ایک ہی خدا کی، تو بھائی کوئی خداؤں میں فرق ہے؟ وہ بول دے جاؤ، اذان وہاں کی ہے، اذان یہاں کی ہے، نماز وہاں کی ہے، نماز یہاں کی ہے، ممبر و محراب وہاں بھی ہے، ممبر و محراب یہاں بھی ہے، تو پھر بتائیں نا رونق کہاں ہے؟ کچھ دے بول دے ہو، مجھے بول رہو ہو، رونق کہاں ہے؟ وہاں عشاء کی نماز کے بعد بتیاں بجھ گئیں، دروازے بند ہو گئے، نیلا، نہ بندہ نہ بندے کی جان، ساری رات بھوکا عالم، فجر کی اذان ہوگی، 4 بندے آئیں گے، پھر دروازہ کھلے گا نا، پھر لائٹیں چلے گی، مگر داتا کے دربار میں تو خدا کی قسم 24 گھنٹے دروازہ بند ہوتا ہی نہیں، دروازوں کو تالا لگتا ہی، بتیاں بجھتی، لاہور سو رہا ہوتا ہے، داتا کا نگر جاگ رہا ہوتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ تو مولا نے وہاں دروازے بند ہو گئے، اور یہاں اس میں بھی مولا اشارہ دے رہا ہے نا کہ میرے بندو یہ دروازے ہی نہیں کھلے، میری رحمت کے دریا کھلے، 24 گھنٹوں میں سے دن کے کسی لمحے میں آ جاؤ، رات کے کسی لمحے میں آ جاؤ، بخشیں بانٹ رہا ہوں، رحمتیں لا رہا ہوں، توبہ قبول کر رہا ہوں، محبتیں نچھاور کر رہا ہوں۔ یہ فرق آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اب مجھے بتائیں مسجد وہ بھی ہے مسجد، تو فرق کس بات کا ہے؟ فرق صرف یہ ہے
کہ اس مسجد کے کونے میں ایک سجا ہوا بندہ لیٹا ہوا، گنج بخش مظہر۔ دیکھو نا، آج دو خوشیاں ہیں، ایک میلاد کی خوشی ہے، ایک شادی کی خوشی ہے۔ تو خوشیاں دو ہوں تو پھر زور بھی بولو، ہم کسی سنگل بھی نہیں لایا یہ کہ پیغام دے رہے ہو کہ بھئی دوجی محفل ہوتی پھر ساڑھا لاکھ بیچتے ہیں، یہ کرتی کو نہیں نا، ڈبل زور لاؤ، گنج بخش مظہر نا کسانا کاملہ رہنما۔ تو اس مسجد میں، اس مسجد میں فرق میناروں کا نہیں ہے، منبر و محراب کا نہیں ہے، قرآن کا نہیں ہے، نمازوں کا نہیں ہے، خدا کا بھی نہیں ہے، سب کچھ ایک ہے، مگر اس مسجد کے کونے پر کوئی سجا ہوا فقیر نہیں بیٹھا ہوا، اور یہاں بابا علی تو پھر بولو حضور کس لیے آئے؟ ہمیں جو ہمیں سجانے آیا ہے، اس نے کہا کہ ان نکاح نصف الایمان، نکاح جو ہے یہ کیا ہے؟ آدھا نکاح جو ہے یہ آدھا۔ میں نے کہا کہ نکاح روحانی عمل ہے، کیا؟ اب ایک بات کہنے لگا، نکاح کیا ہے؟ کتنا روحانی عمل ہے۔ دیکھیں بھئی جو وحی کا اترنا ہے اللہ پاک کی بارگاہ سے، اس سے بڑا کوئی روحانی عمل ہو سکتا ہے؟ بولو، وحی آ گئی یا خدا کی طرف سے نبی پر، یہ انسانیت کی معراج ہے، مولا بننے سے کلام کر رہا ہے، کتنا بڑا روحانی عمل۔ آقائے دو جہاں اور حضرت عائشہ، دنیا کا سب سے بہترین جوڑا، دنیا کا سب سے بہترین جوڑا، ایک بستر پہ لیٹا ہے۔ ہم سمجھیں گے کہ دنیا داری ہے، ارے نہیں، مصطفیٰ کی ہر سنت میں ایمان بھی ہے، ثواب بھی ہے، روحانیت بھی ہے، اور قربت الہی بھی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ حضور میرے بستر میں ہوتے، حضور تو اس وقت بھی حضور پر وحی اترتی ہوتی تھی۔ حضور میرے بستر میں ہوتے تو اس وقت بھی جبریل آتے اور وحی اترتی تھی، اور خدا کا کلام میرے سینے پہ اترتا تھا۔ اب بتاؤ نکاح نصف ایمان ہے کہ نہیں؟ تو یاد رکھے، میاں بیوی کا اکٹھا ہونا یہ بھی روحانی عمل ہے۔ کیا ہے؟ مجھ سے ایک دوست نے پوچھا، لطیفہ ہی بن گیا مگر پاس میں آپ کو سمجھا دیتا، اس نے کہا کہ جی اپنے بیوی بچوں کو مری لے کے جانا ہے۔ اس نے سوال کیا، یہ شریعت میں جائز ہے؟ بیگم کو ساتھ لے کے مری جانا شریعت میں جائز ہے؟ تو پہلے تو مجھے ہنسی آئی، تو پھر میں نے کہا کہ بھائی جس کو اللہ نے طاقت دی ہے، جس کو اللہ نے بیوی بچوں کو لے جانے کی، اس کے لیے جائز نہیں بلکہ فرض ہے۔ ڈر گئے؟ کیا ہے؟ فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے۔ یاد رکھیں حضور نے جتنے سفر کیے، ہر سفر میں کوئی نہ کوئی زوجہ محترمہ ساتھ ہے۔ تو سفر پہ جاتے ہوئے کسی قسم کا سفر ہو، ساتھ میں بیوی کو لے جانا یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ انہوں چیزیں بول دیا، وہ بات پہن رکھا ہے، وہ بھی سن رہی ہے، وہ نہیں کوئی نہیں، کر جاؤ گے تو پتہ لگ جائے گا۔ تو سفر پہ جاتے ہوئے بیگم کو ساتھ لے جانا سنت مصطفیٰ۔ اس کا فائدہ کیا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اچھا، حضور کی جو کہ ازواج زیادہ تھے نا،
تو حضور سفر پہ جانے سے پہلے قرہ اندازی فرماتے ہیں. کیا؟ جس کا نام نکلتا اس زوجہ محترمہ کو اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں. تو میں نے اس سے کہا کہ اگر استطاعت ہے نا تو بیوی کو ساتھ لے جانا کیوں؟ حضور نے سنت کیوں قائم کی کہ بیوی کو سفر میں لے کے جائیں کہ بندہ بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے. میری گل سمجھ اشارے سمجھ جائیں نا. بندہ بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے. اکیلا ہوگا تو خطرہ ہوگا, سفر میں ہوگا, کہیں منہ مار سکتا ہے. بیوی کی ایک سب سے بڑی خوبی پتہ کیا ہے کہ بیوی گھر کی پولیس ہوتی ہے. نہیں سمجھے؟ یہ گھر کی پوری نگرانی کرتی ہے. کرتی ہے کہ نہیں؟ اس نگرانی کو برا نہ سمجھا کرو, یہ بھی اللہ کی عطا ہے. یہ بھی اللہ کی پورے غور سے دیکھتی ہے میرا بندہ کیا کر رہا ہے. تعاقب کرے گی, نگرانی کرے گی. تو سفر میں اگر بیوی ساتھ ہوگی نا, آج جو دنیا کے لیڈر سفروں پہ جاتے ہیں بیگمات کو ساتھ لے کے جاتے ہیں, کسی اور کی سنت نہیں ہے. کہ دنیا کے سب سے عظیم لیڈر آمنہ کے لال سنت مصطفیٰ ہے. تھوڑا سا شوہر کی نگاہ کہیں آگے پیچھے ہو جائے نا تو بیوی کی کیا نہیں ہے, انہوں پڑے گا اور نہ دیکھ رہے سے جن کا تجربہ ہے وہ تو بولو. تو یہ اللہ پاک کی طرف سے نگرانی ہے جو مرد کو محفوظ رکھتی ہے, اس کی پاک دامنی پہ پہرا دیتی ہے, اس کی عفت کو, اس کی عصمت کو بچا کے رکھتی ہے, ناپاک نہیں ہونے دیتی. کیا سمجھ آئی؟ تو یہ بیوی کو سفر پہ ساتھ لے کے جانا یہ سنت مصطفیٰ ہے. تو حضور نے کیا فرمایا کہ نکاح ہو جس پر ایمان, نکاح جو ہے یہ کیا ہے؟ چپ کر جو بولو ہاں, جن کا بھی آتا رہتا ہے پورا بولے نا انشاءاللہ. یہ میرا ساتھ نہیں ہے, مگر انسان کی نیت صحیح ہونی چاہیے. حضور کی ایک حدیث سن لیں. آقا فرماتے ہیں کہ کسی شخص کی شادی ہوئی اور بیوی اسے مل گئی اکھڑ مزاج, یہ ہوتی ہے بولنے والی, لڑنے والی, زبان درازی کرنے والی. آقا فرماتے ہیں اس نے ایسی بیوی کو نا طلاق نہیں دی بلکہ برداشت کرتا رہا, سہتا رہا, مگر زوجیت سے نکالا طلاق نہیں. جو عہد کیا تھا عہد نکاح اس پہ قائم رہا. تو پھر سنیں آمنہ کے لال کی بشارت. آقا فرماتے ہیں جس نے ایسی بیوی کو پوری زندگی برداشت کیا تو قیامت کے دن مولا اس برداشت کی وجہ سے اس کے سارے گناہوں کو بخش دے گا. سارے گناہوں کو بخش دے گا. مولا کہے گا ارے بندے تو نے بندہ ہو کے برداشت کیا ہے, تمہیں مولا ہو کے نہ برداشت کرنا. تو نے میری بندی سے تعلق کو نبھایا ہے تو میں اپنی ربوبیت کو نہ نبھاؤں. کیا تو نے اسے برداشت کیا ہے تو میں نے تجھے برداشت کر لیا. تو اس کی سختیوں کو, زبان درازیوں کو نظر انداز کرتا رہا ہے, میں نے تیرے سارے گناہوں کو نظر انداز کر دیا. اب بولیے نکاح کا روحانی فائدہ ہے کہ نہیں؟ ابو علی سینا کا نام سنا کیوں ہے؟ میں نے سنا ہے, سنا ہے نا. ابو علی سینا نے سنا کہ کسی علاقے میں ایک بڑا اللہ کا ولی رہتا ہے, تو ملنے کا شوق پیدا ہوا. سفر کیا, اس شہر میں گئے, گھر کا پتہ پوچھا, دروازے میں پہنچے, دستک دی تو دروازہ کھولا اس ولی کی بیگم نے. تو وہ علی سینا نے کہا کہ اپنا تعارف کروائیں کہ میں فلاں علاقے سے آیا ہوں, آپ کی شوہر کی بڑی تعریف سنی ہے. تو میں ان سے ملنے کے بیٹھ کر بیٹھا, بولتے بھی کام نہیں کرتے بیٹھ.
تو میں ان سے ملنے آیا ہوں. اب وہ تھی بیوی، اوپر سے تھی بدمزاج. اس نے کہا تو میرے پیچھے آ گیا، وہ بھی کوئی اللہ کا بنی ہے، سفر کیتا، ضائع کیتے پیسے، ضائع کیتے وقت، ضائع کیتا. وہ تھے ایک دائیں پوری گردان سناتی. وہ سینہ بڑے پریشان ہوئے، اتنی تعریف سنی. دور سے آیا ہوں اور گھر والے یہ کہہ رہے ہیں ان کے بارے واپس مڑے نا تو وہی اللہ کے ولی آ رہے ہیں. ان سے ملاقات ہو گئی. کہا کہ اللہ کے ولی آپ کی میں بڑی تعریف سن کے آیا. تو میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، آپ کی بیوی نے کھولا تو بیوی آپ کے بارے میں ایسے کہہ رہی ہے. میں بڑا پریشان ہو گیا. اللہ کے ولی نے جواب کیا دیا؟ اللہ کے ولی نے کہا ابو علی سینا صاحب، اس کی سن کے ہی تو میں اللہ کا ولی بنا. کہتے ہو جی اس کی یہ بولتی چلی جاتی ہے، میں آگے سے بولتا. میں کیا کرتا ہوں؟ بولو برداشت کرتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ برداشت کرتا ہوں. تو اللہ نے اس کے صدقے میں مجھے ولی بنا دیا. گل یاد رکھنا، کس آدمی میں برداشت کا وعدہ ہوگا نا وہ اللہ کا ولی ہے. جو آگے سے غصہ نہ کرے، رد عمل ظاہر. ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کیا رسول اللہ مجھے ایک کام بتائیں کہ جس کو کرنے سے میں جنت میں چلا جاؤں. کتنے کام؟ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے ایک کام بتا دیتا ہوں، اس کو کر لو. تو کہاں چلے جاؤ گے؟ آقا فرماتے ہیں لا تحزن لک الجنہ. آقا فرماتے ہیں زندگی میں کبھی غصہ نہ کرنا. کیا؟ ہاں تسی میرے تے غصہ کی بیٹھے بولو، زندگی میں کبھی غصہ نہ کرنا. لک الجنہ، جنت تیری ہو گئی. جنت کبھی زندگی میں غصہ نہ کرنا. اس کو میں تو یوں کہوں گا کہ بھی اتھے ٹھنڈے رہو گے نا تو ٹھنڈی جاتے جاؤ گے. کیوں بھائی؟ تیرا اتھے تتا ہوئے گا پھر وہ اگے بھی تتا ہی رکھے گا. مولا کہے گا بڑا گرم تھا تو بڑے تجھے غصے آتے تھے نا تو پھر آئے گرم جگہ تیرے واسطے. اور جو یہاں ٹھنڈا رہے گا جنت کی ٹھنڈی ہوائیں مولا اس کا مقدر بنا دے گا. تو یاد رکھیں، میں شادیوں کی محفلیں ہوتی ہیں اس میں عرض کیا کرتا ہوں کہ جو آدمی بیوی کے بولنے پہ بول پڑے غصہ نہ کرے. کہہ دیں وہ گل کرنے ہیں پتہ نہیں جو ستے ہو کے چلو تھوڑا جاگنا چاہیے. اگر جاگنا ہے تو جیسے کہ سونا پتہ نہیں. تو جو شخص بیوی کے بولنے پہ بول پڑے، آگے سے لٹ پڑے نا، تو میں کہا کرتا ہوں وہ مرد نہیں ہے، وہ گھسلا ہے. بیوی اگر آپ سے لڑ رہی ہے اور آپ نے بھی لڑنا شروع کر دیا تو یہ کہہ کہ مرنا نہیں. آپ اپنے آپ کو اس کے لیول پہ لے آئے. جو وہ کر رہی ہیں آپ بھی وہی کر رہے ہیں. تو پھر اب کہہ کہ مرد جو ہے یہ عورت کے برابر کا نہیں ہے، یہ پورے گھر کا انچارج ہے. یہ پورے گھر کا انچارج ہے، مینیجر ہے، جی ایم ہے، ہیڈ ہے، سربراہ ہے، ڈائریکٹر ہے، منتظم اعلیٰ ہے. اور اگر منتظم اعلیٰ ہی خود فریق بن جائے گا تو پھر گھر کو سنبھالنا. تو مرد وہ ہوتا ہے کہ بیوی کے بولنے پہ بولتا، کہ بیوی کے لڑنے پہ لڑتا نہیں. بیوی کو بولنے دیں، اس کا زور رکھنے دیں، آپ خاموش ہو کے بیٹھے، خاموش ہو کے بیٹھے رہیں. جب سارا غصہ اس کا نکل جائے اور ساری گرمی نکل جائے نا، پھر پیار سے اسے سنبھال لیں اور گھر کا ماحول صحیح کریں.
اور اگر آپ بھی بولیں گے، گالی دیں گے، تانے دیں گے، سخت جملے کہیں گے، تو پھر دونوں فریق بن گئے، پھر تیسرے کو بیچ میں آنا پڑے گا، کیوں نہیں؟ پھر کسی کو باہر سے لانا پڑے گا، وہ کام باہر نکل گیا، تو یہ موقع آنے ہی نہ دیں، خود سنبھالیں۔ بیوی کے بولنے پہ کبھی ایک بیوی تھی، وہ پیر صاحب کے پاس گئی، کہتی ہے پیر جی میرا بندہ بڑا لڑتا ہے، میرا کوئی تعویذ دے۔ وہ پیر 2 نمبر نہیں تھا، 1 نمبر تھا، ڈبہ پیر نہیں تھا، کیوں بھائی؟ اس نے پیر نے کیا کیا، اس نے ایک تعویذ لکھا اور کہا کہ جب تیرے شوہر کے آنے کا وقت ہونا تو اس تعویذ کو نا اپنی داڑھوں کے نیچے زور سے دبا لینا، پھر لڑائی نہیں ہوئی۔ اس نے وہ تعویذ شوہر کے آنے سے پہلے داڑھ کے نیچے دبا لینا، 2-3 دن گزر گئے، وہ لڑائی چھڑائی۔ اب وہ پیر صاحب کے پاس ہے، کہتی ہے پیر صاحب آپ کا تعویذ تو بڑے کمال کا ہے، بڑے کمال، لڑائی ہوئی نہیں۔ پیر صاحب نے سچ بولا، پیر صاحب نے کہا میرے تعویذ کا کوئی کمال نہیں۔ کمال کہہ رہا ہے، کمال تیرا کمال کیا ہے کہ جب وہ آتا تھا تو بولتی تھی، پھر وہ تھکا ہوا وہ بھی آگے سے بول پڑتا تھا، تو لڑائی شروع ہو جاتی تھی۔ جب تم نے تعویذ کو دبا لیا، تیری زبان بند ہو گئی، تیری زبان، تجھے بولنے کا موقع، جب تو نہیں بولا تو وہ بھی، تو نہیں بولی تو وہ بھی، تو لڑائی۔ تو یاد رکھیں اگر بیوی سکون والی ہے تو سبحان اللہ، اور اگر بولنے والی ہے نا تو خود چپ ہو جاؤ، کیا ہو جاؤ، تو کبھی گھر میں لڑائی نہیں ہوگی۔ اور آخری بات میں ہمارے محترم کی شادی ہو رہی ہے ماشاءاللہ، جن کی اور ہونی ہے، سب کے لیے نصیحت، گھر میں بیوی بھی ہوتی ہے اور ماں بھی ہوتی ہے، سمجھے نا بات؟ اب وہ بھی خاتون ہے، وہ بھی خاتون ہے، بس پوری زندگی جب تک دونوں حیات ہیں ایک چیز کا خیال رکھیں، یہ لازمی بات ہے کہ ماں بیوی کی شکایت کرے گی اور بیوی ماں کی، بیوی اپنے شوہر سے اس کی ماں کی شکایت کرے گی، ماں اپنے بیٹے سے اس کی بیوی کی شکایت کرے گی۔ بس ایک چیز کا خیال رکھنا، دونوں کی سننا، ماں کی بھی اور بیوی کی بھی، لیکن کبھی بیوی کی بات ماں سے نہیں کرنا اور کبھی ماں کی بات، اس پہ قابو پالو گے نا تو آپ کی پوری زندگی جنت نظیر بن جائے۔ جس دن غلطی ہو گئی، ادھر کی ادھر چلی گئی یا ادھر کی ادھر آ گئی، تو پھر کھٹ پٹ شروع ہو جائے گی۔ ماں کی سنیں، ساری سن لیں اور پیٹ کے اندر، پھر ماں کا ادب کریں، ماں کی خدمت کریں جو آپ سے ہوتا ہے، پھر بیوی بھی کی سن لیں پیٹ کے اندر اور بیوی سے بھی محبت کریں، اس کا بھی خیال رکھیں، مگر ایک کی بات دوسرے کی طرف سب کچھ ہوں گے یار، وہ بولو چلیے میں تجھے بیٹھے، کبھی ایک کی بات دوسرے کے ساتھ نہیں کرنی۔ اور بہت سارے لوگ آتے ہیں شکایتیں کرتے ہیں، مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ ادھر کی ادھر کرتے ادھر کی، بس اس چیز پہ کنٹرول کریں۔ اور حضور کی سنت میں عرض کر دیتا ہوں کہ بیوی کو محبوبہ بنا کے رکھنا یہ سنت مصطفیٰ ہے، کہہ دو جی، محبوبہ کو بیوی بنانا کمال نہیں ہے، کیوں بھائی؟ محبوبہ کو بیوی بنانا یہ کمال نہیں ہے، بیوی جو بن جائے، والدین کی پسند ہے، آپ کی بھی پسند ہے، جہاں بھی آپ کے مقدر میں لکھا ہے رشتہ ہو گیا، آپ کی بیوی بن گئی، اب اسے محبوبہ بنا کے رکھنا یہ کیا ہے؟ یہ سنت ہے۔ آقا دو جہاں نے حضرت عائشہ کو بیوی بنا کے نہیں محبوبہ بنا کے، ان کا نام کیا تھا؟ عائشہ، نام کیا تھا؟ اور حضور محبت سے حضرت عائشہ کو عائشہ نہیں کہتے تھے،
اور نام رکھا ہوا تھا، وہ تھا حمیرہ۔ کیا تھا؟ حضور جب بھی پیار سے پکارنا چاہتے تو عائشہ نہ کہتے بلکہ کیا کہتے؟ اور باقی بہت ساری باتیں آپ کتابوں میں پڑھ لیں۔ تو یاد رکھیں کہ بیوی کو محبوبہ بنا کے رکھنا یہ کیا ہے؟ سنت وہ گلا چلیے نہیں لگی ماڑیے گلا کی بولو پھر اور کی بولو ہوتا بھی سکون چنگا نہیں نہ ہوتا تھا، قبرستان کا شک پہ کہو سبحان اللہ۔ تھوڑی بہت ہل جلتے ہوئی چاہیے نا، بتا کہ سنتی ہیں میں نہیں ہل رہا، کبھی دائیں کرو پر کبھی پتہ لگتا ہے کہ جھول رہا ہے۔ تو میں نے کیا عرض کیا کہ بیوی کو بولو بولو آقا جہاں کعبت دیکھیں، پوری کائنات حضور کے قدموں پہ قربان ہے، پوری کائنات۔ رات کو جب حضرت عائشہ حضور اکٹھے سو رہے ہوتے تھے نا، یہ بھی قرآن کی آیت کی میں آپ خود پڑھ دیں کہ میں وہ آیت پڑھ دیتا ہوں۔ اسلام پسند کرتا ہے کہ میاں بیوی ایک بستر پہ سوئیں، اس میں پاکیزگی ہے۔ کیا ہے؟ اسلام پسند کرتا ہے، اس لیے قرآن نے کہا کہ اگر بیوی ناشکری کر رہی ہے نا، نافرمانی کر رہی ہے، تو قرآن نے کہا ہے کہ سزا کے طور پہ نا اس کا بستر الگ کر دو۔ تو بستر تبھی الگ ہوگا جب ایک ہوگا، جب کیا ہوگا؟ ایک ہوگا۔ تو میاں بیوی کا ایک بستر میں سونا یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ حضور جب رات کو تہجد کے وقت اٹھتے نا، سنیں ہوتا ہے جوش آ گیا، رات کو جب تہجد کے لیے اٹھتے حضرت عائشہ ابھی سو نہیں ہوتی، تو حضور کا معمول کیا تھا کہ حضور چارپائی سے بڑے آرام سے اترتے کہ چارپائی ہلے نہ، کہیں عائشہ کی نیند نہ خراب ہو جائے۔ ہے نا، جس پہ ساری کائنات قربان ہو رہی ہے وہ بیوی کا کتنا خیال رکھ رہا ہے۔ یہ تہجد کے لیے بھی اٹھ رہے ہیں نا، یہ نہیں اٹھ سے میرے پانی دے، میرے پانی گرم کر کے دے، نہیں، اٹھتے کو بھی خیال رکھنا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ چارپائی مل جائے اور بیوی کی نیند خراب ہو جائے۔ اور پھر آرام سے اٹھتے اور جوتا چارپائی سے اتر کے نہ پہنتے، جوتا اٹھا لیتے کمرے سے باہر، کمرے سے باہر نکل کے پہنتے۔ تو عائشہ نے پوچھا حضور یہ آپ کیوں کرتے ہیں؟ فرماتے کیا کرنا، جوتا پہن کے نکلوں گا نا تو جوتے کی ٹھک ٹھک کی آواز آئے گی، کہیں تیری نیند نہ خراب ہو جائے۔ تو کمرے سے باہر آ کے تاکہ جوتے کی آواز وہاں تک نہ جائے، وہاں آ کے جوتا پہنتے یہ معیار دیا ہے حضور نے کامیاب شوہر۔ بات سمجھ آئے؟ اس کے آرام کا بھی کیا رکھنا ہے، اور بولو۔ اسی لیے ایک مغربی یورپی محقق ہے، تو اس نے کہا کہ ہر شوہر گھر کے باہر ہیرو ہوتا ہے اور گھر میں اپنی شان اپنی بیان کرتا ہے۔ باہر کیا ہوتا ہے بولو، اور گھر میں نے جملہ سنایا تھا فیس بک پہ میں نے پڑھا، اس نے کہا کہ جو بیوی ہوتی ہے نا، بیوی یہ طالبان کی طرح ہوتی ہے۔ بیوی جو ہوتی ہے یہ نہ اس سے مذاکرات ہو سکتے ہیں نہ اس کے خلاف ایکشن ہو سکتے ہیں۔ طالبان کا بھی یہی معاملہ ہے، نہ ان سے مذاکرات ہوتے ہیں نہ ان کے خلاف ایکشن ہوتا ہے، بھی کرنا کرنے پسند ہے۔ بیوی ایسی ہوتی ہے باہر، مگر بیوی اچھی مل جائے تو وہ کائنات میں اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو اس نے کہا کہ ہر شوہر گھر کے باہر ہیرو ہوتا ہے اور گھر میں زیرو۔
مگر صرف ایک شوہر ہے جو باہر بھی ہیرو ہے اور گھر میں بھی، اور وہ آمنہ کا لال ہے۔ وہ کون ہے؟ جو باہر بھی اور گھر میں بھی ہیرو ہے۔ تو میں نے کیا عرض کیا کہ حضور کی سنت کیا ہے؟ بیوی کو، اور آخری بات جو ہے نا، آج کل جس سے لڑائیاں ہوتی ہیں، کل ان کی شادی ہوگی ماشاءاللہ، گھر میں ایک فرد کا اضافہ ہوگا، ان کی بیوی آئے گی، بھائیوں کی بھابھی آئے گی، والد کی بہو آئے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ یاد رکھیں کہ یہ بیوی آ رہی ہے، بہو آ رہی ہے، نوکرانی نہیں آ رہی۔ یہ کیا رکھیں؟ ملازمہ نوکرانی، میری بات سمجھ گئے ہو؟ یہی سے سارے فساد پیدا ہو گئے۔ اس کی قطعاً شرعاً اخلاقاً قانوناً یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ گھر کا سارا کام کرے، اسے نوکرانی بنا کے لائے۔ بولو، وہ بیوی بن کے آئی ہے، بیٹی بن کے آئی ہے، گھر کا افراد بن کے آئی ہے، وہ شوہر کا بھی کام کرے تو یہ اس کا انسان ہے، ورنہ شرعاً اس کے ذمے بولے نہیں۔ وہ تو بچے کو دودھ پلانے کے پیسے بھی مانگنا چاہے نا تو شریعت نے حق دیا ہوا ہے، ذرا خیال ہو رہے ہیں۔ بچے کو 2 سال دودھ پلانے کے پیسے مانگنا چاہے، پریشان نہیں ہو، شریعت نے اسے، اگر وہ آپ کے بچوں کو پال رہی ہے تو بابا یہ اس کا احسان ہے، آپ کے کپڑے دھو رہی ہے یہ اس کا احسان ہے، آپ کا کھانا پکا رہی ہے یہ اس کا خیر موجودگی میں آپ کے پورے گھر کا خیال رکھ رہی ہے، پہرا دے رہی ہے، یہ اس کا احسان ہے، یہ اس کی بطور بیوی ذمہ داری۔ اب یہ کہنا کہ میرے بھائیوں کے کپڑے بھی دو، میرے سارے گھر میں فرش بھی دے، باقی سارے آرام سے بیٹھے ہوئے، یہ بہت بڑی غلطی ہے اور یہ ظلم ہے۔ اور جس گھر میں ظلم ہوگا وہاں پر وہاں پہ ہاں اسے محبت اتنی دو، اس محبت کی وجہ سے وہ خود کام کرنے پر مجبور ہو جائے تو سبحان اللہ، سبحان اللہ، پہلے نہیں کہتے پیار اتنا دو، محبت اتنی دو کہ وہ خود کام کرنے پر آپ کے والدین کی خدمت کرے، آپ اس کا خیال اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ وہ نوکرانی یا ملازمہ یا باندھی بن کے نہیں آ رہی، بلکہ وہ گھر کا فرد بن کے آ رہی ہے۔ گھر سن کے ناراضگی ہوتے ہیں معاف کر دیں، پر جو اصل باتیں ہیں وہ بتانا ذمہ داری بنتی ہے نا۔ آپ کو اپنے دین کا پورا علم ہونا چاہیے۔ سنیں، حضور سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر میں آئے، بڑی محبت دی حضور کو اپنی بیٹی سے۔ علی گھر پہ نہیں تھے، فاطمہ کے گھر میں آئے، کہا کہ فاطمہ میں تمہیں لینے آیا ہوں، آ جاؤ کچھ دن میرے گھر میں آ جاؤ۔ تو فاطمہ نے آگے سے پتا کیا کہا کہ ابو جان شوہر علی گھر میں نہیں ہے، پہلے وہ آ جائیں، میں ان سے اجازت لے لوں۔ اب لینے کے لیے کون آیا؟ صرف باپ نہیں ہے، نبیوں کا سردار ہے، کائنات کا تاجدار ہے جو لینے آیا ہے نا۔ جہاں علی کی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، سارے نبی اور ولی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، مگر حضور نے نمونہ دینا تھا نا، نمونہ دینا تھا۔ تو عرض کیا بجائے جب علی آ جاتے ہیں میں ان سے پوچھ لوں گی، پھر آپ آ جائیں تو مجھے لے جائیں۔ یہ ہے اس وجہ کہ شوہر کی اجازت کے بغیر کوئی قدم گھر سے باہر نہیں نکالنا، مگر یہ معاملہ دونوں طرف سے ہونا چاہیے، وہ آپ کا خیال رکھے اور آپ اس کا خیال رکھیں، تو پھر زندگی جو ہے وہ کیا بن جائے گی؟ جنت۔ کیا بن جائے گی؟ آخر سے میں اور میں گل بھی سنا دیں تو لطیفہ بھی سنا دیں، ہے نا جی؟ ہاں، جانے جاتا مسکرا کے دے جاؤں،
تو چپ کر کے بیٹھے تو سبحان اللہ، ان کے لیے نعرہ لگائے، نعرہ تکبیر، بات جا کے کسی جو مرضی کر لینا، اسے نعرہ لا دو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، محمد سیف علی قادری صاحب، سیف علی قادری صاحب، ایک اللہ کے ولی تھے، ابھی چہرہ کی گل سنو، پیسے کسے پتہ نہیں تھا، اللہ کے ولی تھے تو رنگ کے کالے تھے، رنگ کے اور شکل بھی بس ایسی، اور بیوی مل گئی گوری چٹی خوبصورت، اللہ دنیا بناتا ہے، اللہ دنیا بناتا ہے، شوہر اللہ کا ولی ہے مگر رنگ کا کالا ہے، بد شکل ہے، نقوش نہیں اتنے خوبصورت دیکھنے میں مزاج، اندروں بڑا سونا ہے، سبحان اللہ، اللہ کا ولی جو ہے، اور بیوی مل گئی خوبصورت، اپنی بیوی سے پتہ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں پر یہ لوگ کہ تو بھی جنتی تے میں بھی جنتی، تو بھی، اب ذرا اسلام کو سمجھے، اسلام ہے کیا؟ اسلام صرف پگڑی بنانے کا نام نہیں ہے، داڑیاں بنانے کا نام ہے، صرف مسجدوں میں آنے کا نام نہیں ہے، دیکھو اسلام کیا ہے، اس نے کہا کہ تو بھی جنتی اور اس نے کہا وہ اس کو شیدے کر بیٹھے جنتی، اس نے کہا نہیں، اس نے کہا کہ تجھے ملا ہے میری جیسا کالے رنگ کا شوہر تو تو کرتی ہے صبر، صبر کرنے والا کہاں جائے گا، اور مجھے ملی ہے تیرے جیسی خوبصورت بیوی تو میں کرتا ہوں شکر، شکر کرنے والا کہاں جائے گا، پھر پر یہ لوگ کہتے ہیں مبارک ہوئے تو بھی جنتی لے آئے، کھال بیٹھے جنت میں، اس نے صبر کیا، اس نے اگر میاں بیوی میں ایسا معاملہ نہ بھی ہونا، میں دنگور میں دادا، ہر شخص کو دنیا میں کچھ ملتا ہے اور کچھ نہیں ملتا ہے، کیونکہ کچھ ملتا ہے کچھ نہیں ملتا، تو جو ملا ہے اس پہ کر دے اور جو نہیں ملا اس پہ کر دے، مولا جی نے تیری رضاؤں میں تو خدا دی قسم جنتی ہو، تو یہ صبر حضور نے بھی کیا ہے، حضور نے شکر بھی کیا ہے، اور لگتا باسی ہوتا ہے، میں نے میلاد کا موضوع اس لیے نہیں چھیڑا کہ یہ باتیں بھی جاننا ضروری ہے، سمجھے؟ وہ تو ہر موقع پہ ہوتی رہتی ہے، یہاں بھی محفلیں ہوئی ہوں گی، آپ نے وہ باتیں سنی ہوگی، تو ان باتوں کو جاننا بھی اس لیے میں نے عرض کیا ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ بھئی تو بھی جنتی تھے، زندگی میں جو ملا ہے اس پہ کریں، جو نہیں ملا تو کہاں جائیں گے، کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے۔ یہ حضرت صاحب نے کہا ہے عقیقے کے حوالے سے، تو یاد رکھیں اسلام جو ہے نا یہ آسانی کا دین ہے۔ کیا ہے؟ تو قربانی ہو یا عقیقہ ہو، قربانی ہو، دونوں ایک شے ہیں عبادت کے حوالے سے، عبادت کے حوالے سے دونوں مناسبت کے اعتبار سے مختلف۔ قربانی عید الاضحیٰ پہ ہوتی ہے، عقیقہ جو ہے یہ اولاد کے ملنے پہ ہوتا ہے، وہ بھی عبادت ہے اور یہ بھی عبادت ہے۔ تو عقیقہ اور قربانی ایک چیز ہے، مقصود عبادت ہے، اللہ کی رضا ہے۔
جس طرح قربانی کے موقع پر بڑے جانور میں 7 حصے بولیں پڑھ سکتے ہیں، تو عقیقے میں بھی 7 حصے بولیں 7 حصے ہیں نا. کسی کے 3 بیٹے ہیں 1 بیٹی ہے، 3 6 اور 1، تو 1 گائے کر دے، 1 کو اونٹ کر دے، تو وہ 4 بچوں کا عقیقہ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ اور جو بچے کے 2 ہیں، یہ 2 بھی مست نہیں ہے، اگر پیسے نہیں ہے تو 1 کر دے، اگر پیسے زیادہ نہیں ہے تو 1 کر دے. 1 کسی موقع پہ اللہ پاک گنجائش دے تو کر دے، تو 2 تو خیر ہیں، 1 بھی ہو سکتا ہے. اور اگر بڑا جانور ہو تو اس میں کتنے حصے ہیں قربانی کے؟ بولے اسی لیے عید کے موقع پہ کئی لوگ پوچھتے ہیں تو اگر آپ نے کوئی جانور لیا ہے نا تو اس میں قربانی اور عقیقہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں. قربانی اور عقیقہ مثال کے طور پہ بھائی 4 حصے قربانی کے ڈال دیے اور 3 حصے کس کے ڈال دیے، اور بولو تو یہ بھی کیا ہے، جائز ہے. تو قربانی کے بھی بڑے جانور میں 7 حصے ہیں اور عقیقے کے بھی بولیں. اور آخر میں حدیث میں آقا فرماتے ہیں اپنے بچوں میں 3 خوبیاں پیدا کرو. کتنی؟ قرآن کی محبت، رسول کی محبت، اہل بیت کی محبت. نمبر 1 بولو نمبر 2 اور نمبر 3 اس کا معنی یہ ہے کہ عمل کا وقت تو بالغ ہونے کے بعد آئے گا، مگر بچپن میں ان میں کیا ڈالو؟ قرآن کی محبت، رسول کی محبت، اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے ان بچوں کو محفلوں میں لے کے آیا. بچے بیٹھے ہیں یہ بھی سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، انہیں شریعت کا نہیں پتا اور شریعت کے فلسفے سے، عبادت کے فلسفے کو نہیں جانتے، مگر اتنا تو ان بچوں کو احساس ہو رہا ہے نا کہ ہماری سب سے پیاری ہستی آمنہ کا لال. آج جب محبت کا بیج بڑھ جائے گا نا تو کل جب یہ بڑے ہوں گے تو بس سجے خبر نہیں جائیں گے، دنیا کی کسی محبت کا شکار نہیں ہوں گے. ان کی محبتوں کا مرکز و محبت اللہ تعالیٰ محترم محمد سیف علی صاحب کی آنے والی زندگی کو حسین بنائے. آمین. اونچا کہیں انہیں خوشیاں عطا فرمائے، انہیں عزتیں عطا فرمائے، اور ہم میں سے ہر شخص کو اپنی ازدواجی زندگی میں حضور کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب. اللہم صلی علی سیدنا وعلا آل سیدنا محمد وسلم. محبت سے آمین کریں. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. اللہم ارحمنا فإنک خیر الراحمین، اللہم ارزقنا فإنک خیر الرازقین. مولا آج کی اس محفل میلاد مصطفیٰ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور مولا اس محفل کا صدقہ آنے والی شادی کی تمام تقریبات میں، معاملات میں خیر و برکت نصیب فرما. اول سے لے کے آخر تک شادی کی تمام تقریبات کو مولا خیر و عافیت کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچا. اس محفل میلاد کا صدقہ محترم سیف علی قادری صاحب مولا ان کی آنے والی جو ازدواجی زندگی ہے اسے کامیابیوں سے معمول فرما.
اسے خوشیوں مسرتوں سے معمول فرما. اور مولا اس محفل میلاد کا صدقہ ہم سب کے گھروں میں رحمتیں نازل فرما, برکتوں کا نزول فرما, ہم سب کے گھروں میں محبتیں عطا فرما, بڑے کا ادب اور چھوٹے پہ شفقت نصیب فرما, ہم سب کے گھروں کو ہر قسم کی آفات و بلیات سے محفوظ فرما. اس محفل میلاد کا صدقہ مولا جس کی غلامی میں ہے اس کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما, حضور کا سچا غلام بننے کی توفیق عطا فرما, تمام بیماروں کو شفا عطا فرما, پریشان والوں کی پریشانیوں کو دور فرما, ہم سب کی تمام مشکلات کو آسان فرما, آنے والی آفات و بلیات سے محفوظ فرما. اس محفل میلاد کا صدقہ محترم محمد غیر غربا صاحب والد محترمہ مولا ان کے درجات کو بلند فرما, ان کے مراتب کو بلند فرما, انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. تمام مسلمین و مسلمات دنیا سے جا چکے ہیں مولا ان سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا, ہم سب کے رزق حلال میں برکتیں عطا فرما, وسعتیں اور کشادگیاں عطا فرما. دنیا کی زندگی میں مولا کسی کا محتاج نہ بنا, کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ذلت سے محفوظ فرما. مولا عالم اسلام پہ کرم فرما, محبوب کی ساری امت پہ کرم فرما. اب اونچی آواز سے آمین کہیں. مولا کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرما, کشمیر کے مسلمانوں کو فتح و کامرانی عطا فرما. مولا پاکستان کی خیر فرما, پاکستان کو امن و سلامتی عطا فرما, خوشحالی عطا فرما. ہر بڑے کا ادب کرنے, ہر چھوٹے پہ شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما. جو مانگتے ہیں وہ بھی عطا فرما, اور جو نہیں مانگ سکتے مولا اپنی رحمت سے وہ بھی عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ.